حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ وصیت خاص بالخصوص انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں یا ولیو علیک بذکر اللہ، اے ولی، اے میرے دوست، تجھ پر اللہ کا ذکر لازم ہے، اللہ کی یاد کو اختیار کر۔ فرماتے ہیں علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا۔ اور پھر اس ذکر کی وجہ بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فإنہ للخیر جامع، ہر حال میں ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر خیر اور بھلائی کا مجمع جو ہے، جامع جو ہے، وہ اللہ کی یاد اور ذکر ہے۔ کوئی بھی خیر پانا چاہتا ہے، کسی قسم کی بھلائی پانا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ تیرے رب تو اس سے بھلائی کرے، تو فرمایا پھر اللہ کی یاد کر، اللہ کا ذکر کر، تیرے رب تو اس سے بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، یہ بہت بڑی عظمت والی چیز۔ اسی یاد کے متعلق رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے تم مجھے یاد کرو، میں رب ہو کر تمہیں یاد فرماؤں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ رب کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت ثابت بن اسلم البنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو بہت بڑے محدث تھے، تابعی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں حضرت ثابت بن اسلم البنانی جو زہد و تقوی کے عالم کے اس معیار پر تھے جن کے متعلق صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اے لوگوں، ہر شے کی کنجی ہوتی ہے تو جو اس کے کھلنے کا سبب بنتی ہے، جو اس کے آسان ہونے کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا ہر تالے کی کوئی نہ کوئی کنجی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ خیر کی کنجی کیا ہے تو میں کہوں گا ثابت بن اسلم البنانی ہے، یعنی یہ وہ شخص تھے، محدث تھے، دن رات میں اللہ رب العزت کا کلام پڑھتے رہتے، نماز کے ساتھ اتنی محبت تھی، اس قدر محبت تھی، رب تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ اگر تو نے کسی کو قبر کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو مہربانی کر اپنے اس بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ نماز کے ساتھ ان کی محبت کا عالم ہے۔ ان کی اس روایت کو کئی محدثین نے لکھا ہے، باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا کر میں قبر میں بھی تیری نماز پڑھوں، تیرے ذکر میں رہوں، تیری یاد میں رہوں۔ کتنی بڑی محبت۔ وہ جب کلام مجید پڑھتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب موت کا ذکر آتا، عذاب کا ذکر آتا، قیامت کا ذکر آتا، قبر و حشر کا ذکر آتا، اس قدر زاروں قطار روتے، اتنا روتے کہ ان کی آنکھیں سوج جاتی۔ ایک مرتبہ ان کی آنکھیں اتنا سوج گئیں کہ بند ہوگی مکمل طور پر۔ لوگ ان کو طبیب حکیم کے پاس لے گئے، جب حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم کہنے لگا کہ ان کے لیے رونا خطرناک ہے، نقصان دہ، یہ رویا نہ کر۔ جب آپ کو روکا گیا کہ آپ نے رونا نہیں ہے، اب جانتے یہ جو رونا ہے نا، یہ بندہ از خود نہیں روتا، ایسا نہیں ہے کہ بندہ خود رونا شروع ہو جائے اللہ کی یاد میں، یہ کوئی فنکاری نہیں، یہ رب تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو رونا بھی عطا فرما دیتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے اس کی آنکھیں اشکبار فرما دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں، کیونکہ ان آنسو کی قیمت ہے نا، یہ بے قیمت تھوڑے ہیں، ان کی قیمت لگئی ہے۔ آقا نے فرمایا مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکلے تو جنت پکی ہے، جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ ارے جن آنسوں کے بدلے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے وہ آنسو ایسے تو نہیں ہوں گے نا، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے جس کو بھی عطا فرما دے۔ جب روکا گیا کہ آپ نے رونا نہیں، وہ ایسا تو نہیں تھے خود روتے تھے، بلکہ اللہ کی عطا سے روتے تھے، اللہ کے خوف سے روتے تھے، خشیت الہی سے روتے تھے، ڈر سے روتے تھے، جہنم کے ڈر سے، عذاب قبر کے ڈر سے روتے تھے۔ اگر رونا نہیں، اگر رونے کو روکنا ہے تو یاد کو روکنا ہوگا، خوف کو روکنا ہوگا۔ اگر خوف کو روکتے ہیں تو پھر زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے روکا ہے، اگر روئیں گے تو آنکھیں ختم ہو جائیں گی، بینائی ختم ہو جائے گی آنکھوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ روتی رہے۔ ارے جس کو رب نے رونے والی آنکھیں عطا فرما دی، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے، یقیناً جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ حضرت ثابت بن اسلم البنانی، وہ کہتے مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ثابت کب تیرا رب تجھے یاد کرتا ہے؟ کہنے لگے میرا رب مجھے تب یاد کرتا ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں، جب میں اسے یاد کرتا ہوں، کہہ رہا ہوتا ہوں اللہ اللہ، کہہ رہا ہوتا ہوں سبحان اللہ، یا رحمان یا رحیم کہہ رہا ہوتا ہوں، تو ادھر سے بھی پکار آتی ہے جی میرے بندے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، بندہ اس دھرتی پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر کہے یا اللہ یا اللہ، ادھر عرش معلیٰ سے پکار ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، کیا کہتا ہے، بات کیا ہے، بتا تو صحیح، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ اگلی بات ذرا سنیے گا، کئی محدثین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ
رب العزت کا کلام سننے لگے، کانوں میں ڈائریکٹ آواز آنے لگی۔ جب کانوں میں ڈائریکٹ آواز آنے لگی تو التجا کرنے لگے، باری تعالیٰ میں تیری آواز سنتا ہوں پر تجھے دیکھ نہیں پاتا، تیری آواز آتی ہے میرے کانوں میں مولا، میں دیکھ نہیں پاتا، اب پھر میں ذکر بھی کرتا ہوں تیرا، اب پتہ نہیں تو مجھ سے کتنا دور ہے، کتنا دور ہے، پتہ تو نہیں ہے نا۔ باری تعالیٰ مجھے بتا میں تجھے زور زور سے یاد کروں یا آہستہ آہستہ یاد کروں؟ جب تیرا ذکر کروں آہستہ آہستہ ہو یا زور زور سے پکارو تاکہ تجھ تک اپنی آواز پہنچو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کریم وہ تیری مرضی ہے، چاہے زور زور سے یاد کر یا آہستہ آہستہ یاد کر۔ جہاں تک یہ بات ہے میرے دور اور قریب ہونے کی، تو فرمایا میرے موسیٰ جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم جلیس ہوتا ہوں، یہ حدیث پاک الفاظ ہے، میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، تو یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے یاد کر رہا ہوتا ہوں۔ سو محترم المقام، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے جس کو رب کریم اپنا ذکر عطا فرما دے، اپنی یاد عطا فرما دے۔ کل قیامت کے دن ذاکرین کے لیے رب تعالیٰ نور کے ممبر بچھائے گا، عرش اللہ کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، یہ حدیث پاک، اور ان کے چہروں کو منور کرے گا، ایسا منور کرے گا جیسے 14ویں رات کے چاند کی روشنی منور ہوتی ہے۔ لوگ پوچھیں گے، انبیاء پوچھیں گے، شہداء پوچھیں گے مولا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بغیر کسی جان پہچان کے میری یاد کے لیے مل کر بیٹھتے، مل کر بیٹھ کر مجھے یاد کرتے، تو اس لیے میں نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔